There are many manuals which in government, and of course they are available in private sector. They have their own manuals. But since we are talking of public administration, we are going to just peep into few of the manuals that are available, which guide the conduct of civil servants. But the big question is how many times they are violated. Although there are set of rules which are available, so there is a gap between what is written in the manual and what the behavior is, which is sometimes quite contrary to what is given in the manual. So there is a manual which is called the Secretariat Instruction Manual, which is of federal government and as well as the provincial government. And just citing the example of the KP government, which lays down instruction on different aspects, مثال کے طور پہ پنکچوالٹی کے اوپر بڑا کلیئرلی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتنے کیا ٹائمنگز ہوں گے. ٹائمنگز ڈٹرمن کرے گا آفس کا جو ہیڈ آف دیٹ انسٹیٹیوشن ہے یا ہیڈ آف دیٹ آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ٹائمنگز کیا ہوں گے, اور اس ٹائمنگز کو پنکچوالٹی کے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک رجسٹر مینٹین کیا جائے گا. اس میں 10 جو ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے 10 منٹ بعد جو ہے وہ رجسٹر جو نیکسٹ سینئر پرسن ہے وہ اس کو سائن کرے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فور. دیر از اے سیٹ آف it explains how punctuality will be maintained, and if those who are continue to be late, what will be done. So punctuality کی بڑے اوپر clearly لکھا ہے organizations اس manual کے بیچ میں, so which in fact lays down that what will be the behavior of people working in the organization and how it will be monitored and how it will be regulated. Then the other thing is leave. لیو رولز بڑے کلیئر ہیں گورنمنٹ کے لیو رولز. آپ 20 کیجول لیو لے سکتے ہیں. لیو لینے کا طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی بہت سی وائلیشنز جو ہیں وہ آبزرو کی جاتی ہیں, جیسے پنکچوالٹی میں. دین یو ہیو ریکروٹمنٹ پروسیجرز جو ہیں بڑا کلیئرلی لیڈ ڈاؤن ہے کہ آپ ریکروٹ کس طرح سے. بڑے لمبے چوڑے رولز ہیں. ایڈورٹائز اگر ایف پی ایس سی کے تھرو نہیں ہو رہے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو نہیں ہو رہے, یا پروونشل پبلک سروس کمیشن کے تھرو نہیں ہو رہے, تو ڈپارٹمنٹس اگر اپنی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو بڑے کلیئرلی ایلیبوریٹ ہیں. لیکن ایکچولی جو لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں ان میں سے بہت اچھے لوگ بھی ریکروٹ ہوتے ہوں گے, لیکن جب وہ ریکروٹ ہو کے آرگنائزیشن میں آتے ہیں اور جس طرح سے وہ باقی لوگوں کے بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں, اینڈ اٹ از جسٹ لائک اے ہرڈ اسپرٹ, کہ جس طرح سے وہ اور لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں, رولز کو کوئی نہیں دیکھتا, تو وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو جو کوڈ آف کنڈکٹ لکھا ہوا ہے, یا آپ نے انسٹیٹیوشنل ایتھیکل کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, اس کے اوپر کم ہی توجہ جاتی ہے. اینڈ اسمال اسٹینڈرڈز جو ہیں جو کہ دیے ہوئے ہیں, جن کے اوپر بڑی وضاحت سے ایکسپلین کیا گیا ہے, اور وہ اکثر اوور لک ہوتے ہیں. پھر ایک اور مینول کہہ لیں آپ, ایک اور اٹس اے ویری comprehensive book, and this relates to the financial matters in government, and this is called General Financial Rule کہلاتے ہیں, جس میں تمام طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ آپ پبلک منی کو کیسے خرچ کریں گے. اور یہ اس کا جو سیکشن 5.5 ہے, اگر اس کو بڑے آپ, اور یہ شروع میں ہی ہے, اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو یہ according to this, every officer authorized to incur expenditure from public fund should observe high standards of financial propriety. یعنی پبلک منی کو جو آتھرائزڈ ہیں خرچ کرنے کے لیے, جن کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے, وہ ہائی اسٹینڈرڈ, ہائی ایتھیکل اسٹینڈرڈ کہہ لیں, ان کو آبزرو کرنے. اور وہ اسٹینڈرڈس کیا ہیں, ان کو بھی غور سے دیکھ لیتے ہیں. Every public servant is expected to exercise the same vigilance. ہر سول سرونٹ جو ہے اس نے وہی ویجیلنس اختیار کرنا ہے جیسا کہ وہ پبلک منی کو ایسا ہی سمجھے گا جیسے کہ ایک عام آدمی اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے سوچتا ہے. یعنی prudence would exercise in respect of expenditure آف ہز اون منی, جیسے وہ اپنا پیسہ پروڈنس کے ساتھ, یعنی سوچ سمجھ کے, کفایت شاری کے ساتھ
استعمال کرتا ہے وہ اسی طرح سے پبلک منی کو جو ہے وہ استعمال کرے گا. یعنی یہ ایک ٹرسٹ ہے، پبلک ٹرسٹ ہے، اور اس کے اوپر جن کو اختیار ہے پیسہ خرچ کرنے کا وہ وہی پروڈنس استعمال کریں گے، یعنی وہ بے دریغ ہو کر اس پیسے کا استعمال نہیں کریں گے. جو اس کا ایک اور پارٹ ہے اسی 5.5 کا، جو دوسرا پارٹ ہے جو 5.52 ہے، اس کے مطابق ایکسپینڈیچر شوڈ ناٹ بی مور دین اور دے شوڈ ناٹ ایکسیڈ دی ڈیمانڈ آف دا اوکیزن. یعنی یہ نہیں آپ فضول خرچی نہیں، جتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے مطابق پبلک منی کو اسپینڈ کریں گے، اس پہ آپ ایکسٹریویگنٹ نہیں ہوں گے، یعنی فضول خرچی نہیں کریں گے. پھر should not be for personal directly یا indirectly، اور یہ بڑی وضاحت سے اس رول میں لکھا ہے directly اور indirectly. آپ پیسہ اس لیے خرچ نہیں کریں گے کہ اس میں آپ کا پرسنل کوئی فائدہ ہے، یعنی پبلک ایکسپینس کے اوپر، یعنی پبلک منی کو آپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اور صرف ذاتی بینیفٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر یہ ایکسپینڈیچر ان پبلک انٹرسٹ ہو رہا ہے، یعنی آپ پبلک کے کسی کام کے سلسلے میں پبلک منی اسپینڈ کر رہے ہیں تو وہ الاؤڈ ہے. لیکن اس میں اگر کوئی آپ کا ذاتی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کو آپ کو دریغ کرنا ہے. مثال کے طور پہ بہت دفعہ یہ چیز بھی آبزرو کی جاتی ہے کہ جو سرکاری مکان ہیں اور سینئر آفیسرس کو ملے ہوتے ہیں، اس پہ بعض دفعہ بہت بے دریغی سے پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے، اور شاید کئی دفعہ لوگ اس پیسے کو اپنے ذاتی مکان کے لیے بھی نہ کریں. لیکن اس لیے یہ پلی لی جاتی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اگر پیسہ لگا ہے تو ہم گھر تو لے کے نہیں گئے، یہ تو گورنمنٹ کی پراپرٹی کے اوپر ہی لگا ہے. سو دیر آر آرگیومنٹس فار اینڈ اگینسٹ سچ کائنڈ آف این ایکسپینڈیچر. بٹ آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریز دس پوائنٹ از کہ اس پہ قانون موجود ہے. بڑے کوڈ اگر انسٹیٹیوشنل ایتھیکل اسٹینڈرڈز ڈیولپ کرنے ہیں تو ان کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں یہ چیزیں بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی ہیں. اب سول سرونٹ کنڈکٹ رولز ہیں، یہ اگین سول سرونٹس کی ذاتی جو کہنا چاہیے ہیں بیہیویئر جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، پرسنل بیہیویئر کو. اور اس میں چند ایک کا ذکر جو ہے گفٹس کے بارے میں ذکر ہوا کہ آپ گفٹس نہیں لے سکتے ہیں، اور آپ اگر گفٹ لیں گے تو آپ کو یہ گفٹ، اگر آپ کو یہ گفٹ آفر کیا ہے اور آپ نے کسی کو افینڈ نہیں کرنا ہے تو آپ نے اس کو انفارم کرنا ہے کیبنٹ ڈویژن کو. اور ایسی گفٹس جو آفیشیل فنکشنز پہ ایکسچینج ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کے توشہ خانے میں جائیں گی. اگر وہ بہت ایکسپینسو گفٹ بھی ہے اور آپ نے اس میں گریڈ نہیں شو کرنی، آپ نے اس کو گورنمنٹ کے توشہ خانے میں پہنچانا ہے جہاں پہ تمام گفٹس جو ہیں گورنمنٹ آفیشیل بزنس میں جو ایکسچینج ہوتی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں. نو گورنمنٹ سرونٹ شیل انڈلج ان نیپوٹزم، پیروکیلزم اینڈ پروونشلزم. کتنی وضاحت سے کنڈکٹ رول 1964 میں یہ لکھی ہوئی ہے بات کہ اقربا پروری، فیورٹزم میں یا پروونشلزم میں جو ہے کوئی سول سرونٹ جو ہے اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرے گا. شیل ناٹ لیو بیونڈ مینس، یعنی جتنی آپ کی انکم ہے آپ اس کے مطابق اپنا رہن سہن جو ہے اس کے مطابق، یعنی اگر کوئی سول سرونٹ اپنے مینس سے زیادہ اس کا ایکسپینڈیچر ہے یا اپنے مینس سے زیادہ اس نے اپنے لیے پرسنل لائف میں اس کی سہولتیں ہیں تو دا گورنمنٹ شوڈ کوشچن کہ بھئی یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، جس سے اس کے آمدن تو اتنی نہیں ہے اور اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، جو اس کے رہنے سہنے کا انداز ہے وہ اس کے مینس سے زیادہ ہے. Shall not bring outside influence, that of a politician, directly or indirectly, looking for any support. کسی کا باہر سے انفلوئنس، کسی ایم این اے، ایم پی اے کا انفلوئنس جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا اپنے فائدے کے لیے. یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے کنڈکٹ رول میں ہے، یعنی دے ہیو ٹو ریمین اے پولیٹیکل. اس رول سے یہ بھی چیز ایکسپلین کرتے ہیں کہ the civil servants have to remain apolitical. اگر وہ کسی قسم کی فیور جو ہے پالیٹیشین سے لینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر اے پولیٹیکل نہیں رہ سکتے، پھر ان کو
پولیٹیشنس کی بہت سی ایسے باتیں شاید ماننی پڑیں جو ان ایتھیکل ہوں یا جو رولز کے مطابق نہ ہوں یا جو اسٹینڈرڈس کے مطابق نہ ہوں. سو آپ ان کا انفلوئنس استعمال نہیں کریں گے. بائنگ اور سیلنگ آف اے پراپرٹی دے شل سیک پرمیشن. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جب آپ ان رولز کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ان رولز کی طرف کسی نے کبھی توجہ نہیں دی. یہ 1964 کے رولز ہیں اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پراپرٹی آپ اگر 1 لاکھ کی پراپرٹی خریدیں گے تو اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کی اجازت لینی. اب 1964 کی پرائسز اور 2015 کی پرائسز اینڈ آنورڈ nobody has tried to look into the rules at least to change the figures. So absurd, these rules they look absurd. اس میں absurdity ہے اور اس میں ایک لگتا ہے کہ they are just meant, a book is there but nobody has ever tried to remove the dust from the book and see how these rules need to be changed or modified according to the time. So یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ رولز موجود ہیں لیکن it's very funny that they have never been looked into because nobody bothers about rules and therefore they are just very insignificant things which are there. And then these are some of the things that have been picked from the conduct rules. If you look at these rules, they are very comprehensive, very detailed, but at times very ridiculous because the cabinet division perhaps has not tried to look into it. So اس میں ایک جو فائنلی بات ہے کہ اپروچ فورن مشنز اور ایڈ گیونگ ایجنسیز فار ٹریننگ ابراڈ. وہ کسی فورن ایجنسی کی طرف نہیں جائیں گے یا جن سے پاکستان ایڈ لیتا ہے، جو ایڈ گیونگ ایجنسی ہیں، کہ ان کو فورن ٹریننگ پہ بھیجا جائے انٹل انلیس کوئی پروگرام اس طرح کا نہ ہو جس پہ اس کو فورن ٹریننگ پہ بھیجا جائے. لیکن اگر آپ ریسنٹ فینومینا دیکھیں، بہت سے سول سرونٹس چھٹی لے لیتے ہیں فرام دی گورنمنٹ اینڈ دے جوائن انٹرنیشنل ایڈ گیونگ آرگنائزیشن. از دس ناٹ اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟